السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ کا ہمارا سفر جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی سواری کا انتظام کر لیا صبر کے حوالے سے کہ صبر ہے تو ہمارا سفر بھی آسان ہے، کیونکہ سفر کے لیے سواری بہت ضروری ہے۔ اب ہمارا سفر ہے، کل ہم نے اپنے موضوع پہ یہ رکھا تھا کہ ہم نے ہر چیز اس کی چیک کر لی، انجن، ٹائر، چابی لگا لی، گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اب ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ کل ہم نے اپنے موضوع پہ بتایا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے آگے کوئی اسٹیشن ہے۔ اچھا دیکھیں، جب بھی سفر کرتے ہیں ہم، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، تو جب شہر شروع ہوتا ہے تو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سفر میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اس میں دو راستے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ذرا رونق ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا ہے، کچھ پانی، مشروبات، اس طرح کا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں یقیناً موجود ہوں گی، کیونکہ ابھی تو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ایک راستہ یہ ہے، ابھی ہم اس وادی میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور ایک راستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سیدھا ہے اور وہاں کوئی رونق بھی نہیں ہے، کوئی روشنی بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بس راستہ ہے اور اس کو طے کرتے چلے جانا ہے۔ تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا چاہیے۔ تو یقیناً جیسے دنیا کا بھی حساب ہے، ہم دنیا کی مثال ہمیشہ ساتھ رکھیں گے کہ انسان یہی چاہتا ہے کہ بھئی ایسے یہ سفر کو اختیار کیا جائے کہ جہاں پہ اس کو ہر چیز جو ضرورت کی ہے وہ ملتی جائے۔ تو ہم نے بھی وہی راستے کو اختیار کیا کہ جہاں پہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ خدا قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ خدا سے تجارت کرو، یعنی اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہمیں اس چیز کی قیمت ادا کرنی ہے، پے کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو اب ہم جب اس سفر پہ چلے ہیں اور ابھی کوئی ایسا خاص تھکن کا احساس بھی نہیں ہے، اور ہمیں جو اپنی منزل، یعنی منزل تو نہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کھانے پینے کے اور کچھ ریسٹ ہاؤس اور اس طریقے کی جو مقامات، تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کی جو ہے ابھی ہی بکنگ کرا لیں، کیونکہ آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت رش ہے، کافی لوگ موجود ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ شروع میں ہی اس کی ہم بکنگ کرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے جا کے آسانی ہو۔ تو جیسے ہی ہم بکنگ کے لیے پہنچے کہ بھئی ہمیں آگے جا کے یقیناً کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس سفر کو دیکھیں آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے دنیا میں بھوک اور پیاس ہے، نیند ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بالکل ایک ایسی ہی زندگی عالم برزخ میں ہے، قیامت تک کا یہ سفر ہے۔ تو ہم نے جب بکنگ کے لیے ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو ہمیں ایک بورڈ نظر آتا ہے کہ فقط نمازیوں کے لیے، اور اپنی لینگویج میں اگر ہم کہیں کہ کریڈٹ پہ بھی جو ہے یہاں پہ کام چل سکتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہاں نماز کے واجبات اور مسائل کا مسئلہ تو نظر نہیں آ رہا، کریڈٹ کو ہم یوز کریں گے، کارڈ جیسے ہم کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، کہ صرف یہاں پہ نماز سے ہی مسئلہ حل ہو سکے گا۔ تو ہم آگے بڑھے اور ہم نے وہاں پہ آگے جانے کے لیے، راستے کو طے کرنے کے لیے اور آگے کی بکنگ کے لیے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو قیمت تھی کھانے اور پینے کی رزق کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں ابھی اس جگہ پہ رک کے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نماز کے واجبات کا موقع نہیں آیا ہے، وہ ہوں گی گھاٹیاں، وہ ہوں گی پوسٹ، چیک پوسٹ ہوں گی اور گھاٹیاں ہوں گی، اندھیرا ہوگا، کہیں روشنی ہوگی۔ یہاں معاملہ کیا ہے، جس طرح ہم کریڈٹ کارڈ سے فی الحال اگر ہمارے پاس رقم نہ ہو اور ہم کارڈ اپنا یوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے اور کارڈ سے ہمارا کام چل جاتا ہے، یہاں پہ وہ والی جو ہے ہم مثال کو سامنے رکھیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہمیں غذا چاہیے وہاں پہ، جو ہمیں روحانی خوراک وہاں پہ چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک مستحب نماز ہونی چاہیے۔ اب ہم نے ریکال کیا کہ ہم لیکچر سنتے تھے، علماء کرام سے جو ہے سنا جاتا تھا، مجالس میں سنتے تھے اور خود بھی پڑھا کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی طرف دیکھا کہ میں کچھ یہاں سے رزق وغیرہ کا بندوبست کر کے چلی یا نہیں۔ تو بالکل ذہن میں آیا کہ ہاں، یاد آ گیا بالکل، عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعت عشاء کے نوافل پڑھے جاتے تھے۔ مجھے فوراً ذہن میں آیا، میں نے دنیا کی طرف دیکھا، مجھے اپنی وہ نماز یاد آ گئی کہ
عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت جو یہ نوافل پڑھتا ہے، اور یہ نوافل بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت نوافل بیٹھ کے بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں ہر مستحب نماز میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ سورہ علم کے بعد چاہیں تو سورہ پڑھیں دوسرا یا چھوڑ دیں، یہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نماز صحیح رہتی ہے۔ تو میں نے توجہ کی اپنے مصلی پہ کہ عشاء کی نماز کے بعد میں تعقیبات میں کیا کرتی تھی نماز کے بعد فوری، تو ایک دم ذہن میں آیا کہ ہاں 2 رکعت نماز عشاء کے بعد میں لازمی پڑھتی تھی، کہ امام معصوم کا فرمان ہے، قول ہے کہ یہ رزق کو کھینچ کے لاتی ہے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے نوافل، وہ رزق کو کھینچ کے لاتی ہے۔ اچھا، میرے پاس ابھی نماز جعفر تیار بھی تھی رزق کے حوالے سے، ابھی میرے پاس نماز شب بھی ہے رزق کے حوالے سے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ رزق کے لیے پریشان ہے، تو مولا کہتے ہیں، یعنی چھٹے امام جن کو صادق کہا جاتا ہے، مولا کہتے ہیں ایسا انسان، ایسا بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے وہ جو نماز شب پڑھے اور کہے کہ میں رزق اور روزی کے لیے پریشان ہوں۔ تو ابھی ہمارے پاس نماز شب بھی ہے کہ اگر ہم 11 نہیں پڑھ پاتے تھے کسی وجہ سے تو ہم کم سے کم 3 تو لازمی پڑھتے ہی پڑھتے تھے، کچھ بھی ہو جائے، اور پھر شب جمعہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ 11 پڑھ لیں، مگر 3 کبھی ہم نے نہیں چھوڑی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نماز شب بھی ہے، یہ موضوع نماز شب کا جب آئے گا تو ہم اس کو اپنے عنوان کے حساب سے اور ڈیٹیل اس کی بیان کر دیں گے۔ ابھی عشاء کے نوافل کے حوالے سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامان میں، ہمارے پاس، ہمارے پرس میں، ہمارے والیٹ میں نماز شب بھی ہے، نماز جعفر تیار بھی ہے، اور عشاء کی نماز بھی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ابھی کیونکہ ہمارا سفر شروع ہوا ہے تو ہم عشاء کے جو نوافل ہیں ان کو کیش کروائیں گے اور رزق حاصل کریں گے۔ تو بس الحمدللہ ہم نے جیسے ہی وہاں پہ بتایا کہ میرے پاس یقیناً عشاء کے نوافل موجود ہیں، کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد میں ہمیشہ جو ہے نوافل پڑھتی تھی یا پڑھتا تھا، اور اس حد تک اس کی جو ہے اہمیت مجھے معلوم تھی کہ رجائے مطلوبیت یعنی ثواب کی امید پہ سفر میں بھی پڑھی جاتی تھی، یعنی اس حد تک مجھے یاد تھا کہ میں نے سفر میں بھی یہ نوافل پڑھے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، اور جب میں اپنے گھر میں موجود ہوتی تھی، کہیں سفر پہ نہیں ہوتی تھی، تو عشاء کے بعد لازمی نوافل جو ہے یہ 2 رکعت پڑھتی تھی۔ تو میں نے اپنے یہ نماز نکال کے دی ہے وہاں پہ، الحمدللہ وہاں سے مجھے جو بھی ہم روحانی سمجھیں گے ٹوکن مل گئے، کوئی پاس مل گیا ہمیں کہ اب آگے جا کے ہم کھانے وغیرہ سے جو ہے لطف اندوز ہو سکیں گے، سیر ہو سکیں گے، جو ہمیں اس وقت بھوک سی محسوس ہو رہی تھی جس کا ہم نے پہلے سے ہی جو ہے انتظام کر لیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اپنے سفر کے لیے کیا کیا چیزیں جمع کر لی تھیں۔ تو الحمدللہ غذا کا انتظام، یعنی کہ کم سے کم میرے سفر میں جو آگے مجھے ایک کوئی شاپ، کوئی سٹال کھانے کا، کوئی ریسٹورنٹ، کوئی بھی چیز جو جس کو ہم سمجھتے ہوں کہ وہ ہمیں جو نظر آ رہا تھا اس کا میں نے بندوبست کر لیا الحمدللہ۔ تو عالم برزخ کے سفر کا آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ ہے وہاں کے رزق کے حوالے سے، کہ وہ جو چیز کام آتی ہے آپ لوگ اس کو نوٹ کیجئے، اور اگر ابھی تک نماز عشاء کے نوافل اسٹارٹ نہیں کیے ہیں تو اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں ایڈ کیجئے، کیونکہ یہ آگے سفر میں بہت کام آتی ہے۔ دیکھیں، یہ سفر تو ہم ایک تصوراتی سفر کر رہے ہیں، ایک کہانی کے طور پہ کہ انجوائے کیا جائے، اور اس سفر کو جو ہے حالانکہ بہت پرخطر سفر ہے، بہت پرخطر سفر ہے، مگر اس کو ہم آسان کرنا چاہ رہے ہیں ان اعمال سے کہ جو معصومین نے بتائے ہیں، کہ ہر جگہ جو ہے معصومین ہمیں تعلیم دیتے نظر آتے ہیں کہ جیسے بھی معاملات سفر ہوں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بچا سکتی ہیں۔ تو نماز عشاء کے جو نوافل ہیں وہ رزق کو کھینچ کے لاتے ہیں دنیا میں بھی، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ دنیا میں کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا اثر جو ہے وہ آخرت پہ پڑتا ہے آپ کی۔ دنیا میں تو اس کے اثرات آپ کو ملتے ہیں، مگر 100% وہ آپ کی آخرت کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کی نیت ہو۔ تو جب کبھی بھی سورہ واقعہ پڑھیے یا عشاء کی نوافل پڑھیے، رزق کو ذہن میں رکھیے، رزق اور روزگار کے لیے نیت ذہن میں رکھتے ہوئے
کہ پروردگار یہ میری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے رزق میں کام آئے، چاہے کوئی مجھے سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، بھول جائے، مصروف ہو جائے، مگر میں اپنے رزق کا بندوبست اسی دنیا سے کرتی